والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے شکر احسان سے ہم لوگ پچھلے تقریباً ایک سال سے جو ہے یعنی ایک سال کے قریب ہونے آ گیا الحمدللہ سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ہر ہفتہ الحمدللہ ہمارا یہ درس رہا ہے اور تقریباً سمجھیے ابھی ہم لوگ بالکل اختتام کے قریب ہیں، اور انشاءاللہ اس ہفتہ اور اگلے ہفتے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ درس تھوڑا سا لمبا ہو جائے لیکن ہم لوگ مکمل کر لیں گے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ 3 باتوں کا ذکر ہوگا: غزوہ خیبر کا، اسی طرح خطوط کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں عمراء کے نام لکھے تھے، اور انشاءاللہ واقعہ موتا کا، غزوہ موتا کا بھی تذکرہ میں انشاءاللہ آج کے درس میں کروں گا۔ پچھلے درس میں جو باتیں الحمدللہ ہم نے سنی تھی وہ صلح حدیبیہ سے متعلق تھی۔ آخر میں جو باتیں ہماری ہوئی تھی کہ صلح حدیبیہ کیسے ہوئی، کن شرطوں پر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مشرکین سے معاہدہ کر لیا، 10 سال کا امن مسلمانوں کو مل گیا، مسلمان ایک طرف سے جو ہے اطمینان بخش ان کو جو ہے موقع مل گیا۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرائط بڑے سخت تھے جس کی وجہ سے بعض مسلمان بڑے غصہ ہوئے، جس میں سے حضرت عمر بھی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے باتیں گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا سورہ فتح کی آیاتیں نازل فرمائی، اور حقیقت میں یہ فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یعنی ہم لوگ کہتے ہیں نا فتح مکہ، لیکن اکثر اہل علم نے اصل جو فتح ہے وہ حدیبیہ کو کہا۔ اسی لیے کبھی کبھار انسان کا دب کر کے صلح کرنا بھی اس کی کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے، جیسے اس میں صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے کیا تھا۔ اب جب سب ہو چکا اور مسلمان تھوڑے سے پریشان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دب کر کے صلح کیوں کی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ سب جو ہے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیں، اپنے بال نکلوا لیں، چھلوا لیں، حلق کر لیں اور واپس چلے مدینہ کی طرف، چونکہ معاہدہ ہو چکا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ایک بار کوئی صحابی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، دو بار اعلان کیا، صحابہ اکرام آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کیونکہ ایک پریشانی ہے، خلش ہے، ایک ذہن میں ایک چیز گھوم رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو ہے آپ نبی ہیں، آپ نے سب کو یہ بات بتا دی ہے، سارے معاملات ہو چکے ہیں، اب آپ ایک کام کریں، آپ خود پہل کریں، آپ خود جائیں، جانور ذبح کریں، اپنا حلق کروائیں، تو آپ اگر کریں گے تو دیگر لوگ بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جانور ذبح کیا، حلق کروایا، تو دیگر صحابہ کرام نے بھی جو ہے اپنا کاروائی شروع کر دی، اور یہ مکمل کر کے پھر یہ لوگ واپس مدینہ آ گئے۔ اب اس حدیبیہ کی صلح کے بعد ایسا ہوا کہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، یعنی وہ صحابہ کرام جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مسلمان ہوئے، جیسے حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے، اسی طرح حضرت عمرو بن عاص مسلمان ہوئے، حضرت عثمان بن طلحہ مسلمان ہوئے، ایسے کئی ایک بڑے بڑے صحابہ کرام مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد اب مسئلہ کیا تھا؟ دیکھیے، 3 غزوہ خندق میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تھے سب لوگوں سے، ہے نا، اور باہر مشرکین تھے مکہ کے، اندر یہودی تھے، اور جو ہے نجد کے، بنی نجد کے جو لوگ تھے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی 3 طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ اب جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو ایک طرف سے اللہ کے نبی سیف ہو گئے مشرکین کی طرف سے، یعنی اب یہ ہو گیا کہ مشرکین کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ 10 سال کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جو بنو قریظہ کو بھگایا تھا یہودیوں کو، تو اس میں سے بعض یہودی جا کر کے خیبر میں آباد ہو گئے تھے، اور خیبر سے ان لوگوں نے جو ہے لڑائیاں، لوگوں کو ابھارنا، جھگڑے کی کوششیں ان لوگوں نے کی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں، کہ کس طرح سے یہ یہودی قبائل گھوم گھوم کر کے لوگوں کو جمع کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جب ایک طرف سے ہم لوگ سیف ہو گئے ہیں تو اب خیبر پر کارروائی کی جائے تاکہ یہاں پر مکمل قبضہ پا لیں، اور پھر اطمینان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام
کر سکے، کیونکہ یہ مرکز تھا یہودیوں کا، اور یہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو بہکاتے تھے، بھڑکاتے تھے، جنگ کے لیے آمادہ کرتے تھے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی سازشوں کا خاتمہ کر دیا جائے، ان لوگوں کو مکمل طور سے جو ہے ان لوگوں کی طرف سے معمون ہو جایا جائے. لہذا سن 7 ہجری میں، محرم کے مہینے میں، اصل میں مدینہ سے شمال کی جانب سے تقریباً 100-150 کلومیٹر کی دوری پر یہ خیبر تھا. اور خیبر کیسا تھا؟ خیبر میں کئی ایک قلعے تھے، مطلب پورا علاقہ تھا جو قلعوں سے گھرا ہوا تھا، اور کئی ایک قلعے تھے، اور ہر قلعے پر جو ہے لوگ آباد تھے، اور ہر قلعے کی حفاظت لوگ کر رہے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لیا، چونکہ غزوہ خندق میں اور جو ہے صلح حدیبیہ کے وقت منافقین پیچھے ہٹ گئے تھے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی صحابہ کرام کو لیا. وہی صحابہ کرام اس میں آئے غزوہ خیبر میں، جو صحابہ کرام جو ہے صلح حدیبیہ میں شریک تھے، 1400 صحابہ کرام تقریباً. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے خوشخبری دے دی تھی خیبر کی فتح کی، اور اللہ رب العالمین نے غنیمت کے طور پر اس کو ذکر کیا تھا، غنیمت میں اللہ تعالیٰ آپ کو خیبر عطا کرے گا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 صحابہ کرام کا لشکر لے کر کے خیبر کی طرف بڑھے، اور خیبر کے قلعوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد دیگرے فتح کرتے گئے، حتیٰ کہ ایک قلعہ آ گیا جو مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری کا، کہ ایک قلعہ آیا جس کو فتح کرنے کی بہت کوشش کر رہے تھے، فتح ہی نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لَأُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کہ کل رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرے گا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کل کا، تو صحابہ اکرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کون ہوگا. ہر کوئی سمجھنے لگا کہ میں ہوں گا، شاید میں ہوں گا. ہاں، ہر کوئی اسی بات کا احساس کرنے لگا کہ میں ہوں گا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام پریشان تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ حضرت عمر کا یہ قول اس بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کاش میں یہ چاہ رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص مجھے کر دے. لیکن جیسے ہی دوسرا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این علی، این علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے. تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہے. ہاں، اشتکت عینا، کہ ان کی آنکھیں جو ہیں مرض میں مبتلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں بلاؤ. پھر حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کے آنکھ میں لگایا اور جو ہے ان کے لیے دعا کی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ فَبَرَأَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجْعٌ، کہتے ہیں کہ حضرت علی کی آنکھیں ایسی ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی ان کو کوئی پریشانی تھی ہی نہیں، کوئی پریشانی تھی ہی نہیں، ایسی حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اس واقعے سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے شریعت نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. شریعت نے جو ہمارا مزاج بنایا ہے نا، وہ اس طرح بنایا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ اسباب کو بھی اختیار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا لعاب نکال کر کے حضرت علی کی آنکھ میں لگایا شفا کی نیت سے، اور پھر دعا کی، یعنی انسان کو دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چھوڑو اللہ ہے دیکھنے والا، شوگر بڑھ رہا ہے، بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، کوئی دوا نہیں، کوئی پرہیز نہیں. ہاں، ایک مقولہ ہے عربی میں، الوقایۃ خیر من العلاج، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ روایت بھی ہے. حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی وقت پر کھجور کھانے سے منع کیا تھا کیونکہ وہ ان کے لیے نقصان دہ تھا، بیمار تھے اس وقت. تو کہا کہ الوقایۃ خیر من العلاج، یعنی پرہیز کرنا یہ علاج سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ بچیں، پرہیز کریں، اس چیز کو اختیار نہ کریں. لوگ کہتے ہیں بھئی ایک ہی زندگی ہے، کیا ہے اس میں بھی یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ، کھا پی کے مریں گا تو کھا پی کے مریں گے، ہے نا. لیکن اصل میں کیسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری شریعت کا مزاج کیا ہے. شریعت نے آپ کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اب ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میرے پھیپھڑوں کو خراب کرے گا، یہ میرے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، گویا اگر وہ اس کو استعمال کر رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے. لہذا ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے، ہمیں دوا بھی کرنا چاہیے. ہاں، یقیناً شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کی جائے، جیسے حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو اور فلاں فلاں. اور پھر یہ تاریخی جملہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ اے علی،
اگر تمہارے ہاتھ پر ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے، اگر تمہارے ذریعے سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے میں آپ سمجھیے اس طرح کی سواری جو آج ہمارے یہاں تھا نا، ایک دم ہائی فائی کار، آپ سمجھ لیں مرسڈیز اور جتنی آپ بول سکتے ہیں لیمبرگینی، کتنی گنا سکتے ہیں آپ، اس سب ہائی فائی گاڑیوں سے، ہاں یعنی اس ٹائپ کی گاڑیاں اس زمانے میں سرخ اونٹ کہا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ایک شخص بھی تمہارے ہاتھ پر ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ قلعے کو فتح کیا اور پھر خیبر مسلمانوں میں فتح ہوا۔ اور الحمدللہ دیکھیے خیبر کا معاملہ ایسا تھا نا، آپ سوچئے کہ صحابہ کرام کی سم و طاعت دیکھیے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ سن لیتے ہیں لیکن عمل کی توفیق ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے خیبر کا جو موقع تھا بڑا ہی سخت موقع تھا، یعنی سخت گرمی کے حالات تھے، اور العلم نے کہا کہ مسلمان کھانے کے لیے پریشان تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی مسلمانوں کے پاس۔ آپ سوچیں ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے جو سامان تھا ہانڈیوں میں چڑھایا ہوا ہے، ہانڈیاں پک رہی ہے، لوگ بیٹھ کر کے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی تکلیف کی وجہ سے، بھوک کی پریشانی کی وجہ سے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پتہ ہے ہانڈیوں میں کیا پک رہا ہے؟ گدھے کا گوشت، حمار الاہلی جس کو کہتے تھے، یعنی گھریلو جو گدھے ہوتے ہیں ان کا گوشت پک رہا تھا، کیونکہ اس وقت حلال تھا۔ اور آپ سوچیں کہ یعنی کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا ہے۔ حمار الاہلی جو ہے یعنی گھروں والے گدھے کو، جنگلی گدھے نہیں جس کو ہم نیل گائے وغیرہ کہتے ہیں، یعنی جو گھریلو گدھے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ آپ سوچیں اتنی بھوک کے باوجود، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہے صحابہ کرام نے اپنی جو ہانڈیاں تھی جس میں کھانا پک رہا تھا سب کا سب انڈیل دیا، سب کا سب پھینک دیا۔ یعنی یہ اطاعت کا جذبہ ہے، ہاں کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بھی حالات ہو، صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پک رہا ہے اس کو کھا کر کے کم سے کم پھر پھینک دیتے ہیں، پھر بس کر دیتے ہیں، اس کے بعد نہیں کھائیں گے، اب جو پک رہا ہے اس کو تو کھا لینے دیجئے۔ کچھ نہیں، جو پک رہا تھا جو ہے یعنی حدیث کے جو الفاظ ہے یلقا قدورہم کہتے ہیں کہ ان کی ہانڈیاں جو تھی وہ سب ان لوگوں نے انڈیل دی، وہ سب پلٹا دی۔ تو یہ جذبہ ہے اطاعت کا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی، لہذا خیبر میں تقریباً 93 یہودی قتل کیے گئے، اور مسلمانوں میں بعض العلم نے کہا کہ 15 مسلمان شہید ہوئے، اور بعض نے کہا حضرت جو ہے سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے کہا کہ 19 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور جو ہے ان کے گھر والوں کو، ان کے بیوی بچوں کو، یہودیوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئی تھی۔ البتہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو خیبر میں چھوڑ دیا تھا، یہودیوں کو، کچھ شرائط کے ساتھ۔ شرائط کیا تھے یہودیوں کو خیبر میں چھوڑنے کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط لگائے تھے اس میں سے سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ زمین اور باغات خیبر میں جتنے ہیں یہ سب مسلمانوں کے ہوں گے، یہودی اس میں صرف مزدوری کے طور پر کام کریں گے، مزدوری کے طور پر کام کریں گے، جو بھی فصل آئے گی آدھا مسلمان لیں گے آدھا یہودی لیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہودی یہاں پر خیبر میں جب تک ہے یہ مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہے، جب مسلمان چاہیں گے ان کو یہاں سے بھگا دیں گے، ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے ان کو بھگا دیا تھا، خیبر سے بھی نکال دیا تھا۔ اور اب یہ جو اس میں مشہور واقعہ جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور خیبر سے جو ہے فصل لے کر کے آؤ، جو حساب لگا کر کے حضرت عبداللہ بن رواحہ گئے، اور یہودیوں نے ان کو جو ہے رشوت دینے کی کوشش کی کہ بھئی آپ ایک کام کرو، فیصلہ تھوڑا سا زیادہ ہمارے حق میں کرو اور تم کم لے لو، ہاں یعنی آپ جا کر کے اندازہ لگاؤ۔ اس زمانے میں خراس ہوا کرتے تھے، باغوں میں جاتے تھے، گھومتے تھے، اندازہ لگاتے تھے کہ کتنا مال آئے گا، کتنا کھجور آئے گا، کتنا پھل آئے گا، اور پھر ایگزیکٹ تقریباً ایگزیکٹ ہوتا تھا کہ اتنا اتنا آئے گا۔ تو مشہور خراس تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے یہودیوں کے پاس، تو یہودیوں نے ان کو آفر کرنا شروع کیا کہ بھئی آپ ہم سے کچھ لے لو رشوت،
اور زیادہ فصل ہمارے نام پر کرو، کم مسلمانوں کو دو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ باغ میں گھومے اور گھومنے کے بعد وہاں سے نکلے اور یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے یہودیوں، میں تم سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والا ہوں، تم انبیاء کے قاتل ہو، تم نے انبیاء اکرام کو قتل کیا ہے، لہذا میں تم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، لیکن تمہاری نفرت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں۔ لہذا انہوں نے بتایا کہ اتنا پھل آئے گا، اتنا تمہارا ہوگا، اتنا ہمارا ہوگا۔ حتیٰ کہ یہودیوں نے اس وقت کہا تھا کہ جو ہے ان الارض والسماوات قائم بهذا العدل، کہ آج یہ جو زمین و آسمان قائم ہے، یہ اسی لیے قائم ہے کہ تمہارے جیسے عادل لوگ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ سے کہا تھا، یعنی تمہارے جیسے عادل لوگ، انصاف پسند لوگ ہمارے درمیان میں موجود ہے، اسی لیے زمین و آسمان قائم ہے۔ لہذا خیبر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کروائی، اور یہ خیبر جو ہے ان چند شرطوں کے ساتھ فتح کی گئی۔ اس کے بعد اب مسلمانوں کے لیے راستے کھلتے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنا شروع کیا، خطوط لکھنے کا ارادہ کیا کہ اب چونکہ مسلمان مضبوط ہو چکے ہیں، طاقتور ہو چکے ہیں، لہذا اب بادشاہوں کے نام خط لکھے جائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بھئی یہاں پر جو خطوط کی جو رول ہے اس میں یہ ہے کہ خط پر مہر ہونی چاہیے، خط پر مہر لگی ہونی چاہیے، تبھی مانا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ خط جو ہے یعنی ویلڈ ہے اور جو ہے جینوئن ہے، صحیح خط ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی وہ مہر بنائی تھی مشہور، جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، محمد پھر رسول پھر اللہ لکھا ہوا تھا، اس طرح سے، جو عام طور پر دیکھتے ہوں گے آپ انگوٹھی کے نشان لوگ جگہ جگہ چھاپتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ویسے ہی ہو، البتہ وہ اس طرح کا ایک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ بنوایا تھا اپنا اسٹیمپ۔ اب خطوط جو لکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کئی ایک بادشاہوں کو لکھے، جن میں سے چند مشہور بادشاہ ہیں، مشہور واقعات ہیں، جن میں سے ایک نجاشی بادشاہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا اصحابہ کو۔ بعض علم نے کہا کہ یہ وہی تھا جس کی طرف ہجرت کیا تھا صحابہ اکرام نے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ مسلمان تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، یہ دوسرے نجاشی بادشاہ تھے اصحابہ، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پازیٹیو رسپانس کیا اور یہ مسلمان بھی ہوئے۔ اس کے بعد ایک خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر کو لکھا تھا، مقوقس کو۔ اب یہ جو تھا مقوقس، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو خط بھیجا تھا وہ حضرت حاطب بن ابی بلتع کے ہاتھوں بھیجا تھا، اور اس نے بھی پازیٹیو رسپانس دیا تھا، اچھا رسپانس دیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے بھی بھیجے تھے، جس میں حضرت جو ہے ماریہ جو غلام تھی، لونڈی تھی، ان کو بھیجا تھا، اور بھی کئی ایک تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے بھیجے تھے۔ اسی طرح تیسرا خط جو لیکن مسلمان نہیں ہوا تھا یہ مقوقس، شاہ مصر کا جو بادشاہ تھا، لیکن جو کسرا کا بادشاہ تھا، تیسرا خط، ایک خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا۔ یہ چونکہ فارسی النسل تھے یہ لوگ، اور جو ہے خسرو پرویز بادشاہ تھا وہاں کا، لہذا اس نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جیسے ہی اس کے پاس پہنچا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو جو ہے پھاڑ دیا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس خط بھیجا تھا، لہذا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس نے خط پھاڑ دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بڑا غصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ایسی ہی پھاڑ دے جیسے اس نے میرے خط کو پھاڑا تھا۔ لہذا ہوا یہ کہ اس نے جو ہے کسرا کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے یمن کا جو اس کا گورنر تھا بازان، اس کو لکھ کر کے بھیجا کہ 2 لوگ محمد کے پاس بھیجو، وہ جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس پکڑ کر کے لے کر آئے۔ لہذا اس نے کیا کیا، 2 لوگوں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا۔ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہیں جو ہے کسرا نے بلایا ہے اپنے محل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جاؤ آرام کرو، کل بات کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کل بات کریں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کسرا کے یہاں جو ہے حالات بڑے سخت تھے، کیونکہ قیصر اور کسرا کی جنگ چل رہی تھی، اور جو ہے قیصر نے ایک بڑا حصہ کسرا کا، یعنی وہ فارسی النسل جو تھے ان کا، رومیوں نے ان کا جو ہے ایک بڑا حصہ قابو میں کر لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے گھر میں بھی جھگڑے چل رہے تھے۔ لہذا اس کا جو بیٹا تھا شیروئی نے، اس نے کیا کیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اور جو بادشاہ یعنی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے 2 لوگوں کو بھیجا تھا، اس کے بیٹے نے اس بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی
بتلا دی گئی۔ جب دوسرے دن یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تمہارے بادشاہ کی حالت دیکھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات ان کو بیان کر دی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ جاؤ اس کو بتا دینا کہ اگر وہ زندہ رہا، فی الحال تو وہ نہیں ہے، اگر وہ زندہ بھی ہو تمہارے اعتبار سے تو جا کر کے اس کو بتا دینا کہ محمد نے یہ بات کہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ یمن پہنچے اس وقت تک خبر آ چکی تھی کہ خسرو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے، اور شیروی جو ہے اس کا بیٹا اس کے تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ جب یہ دونوں نے یہ بات سنی تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے وہ دونوں، اور پھر اس بادشاہ کو بھی، اس کے بیٹے کو بھی یہ بات پتا چلی تو اس کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، جس آدمی کے پاس تم لوگ جا کر کے آئے ہو اب دوبارہ اس کو مت چھیڑنا، دوبارہ اس کی طرف مت جانا۔ تو یہ رسپانس اس نے دیا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کے جو ہے اچھی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ ہاں، جو قیصر کا بادشاہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی خط بھیجا۔ جب اس کی طرف خط گیا، اور دیکھیے خط کا جو مضمون ہوتا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا پیارا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الی عبداللہ، من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی اما بعد، فإن کہتے ہیں فإن ادعوک بداعیۃ الاسلام اسلم تسلم واسلم تؤتیک اللہ اجرک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط میں لکھتے تھے کہ یہ محمد کی جانب سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمہ اللہ ہے، شروع یہ محمد کی طرف سے جو ہے روم کے بادشاہ کی طرف، روم کے بادشاہ کی طرف، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعوت اسلام دی کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان ہو جاؤ گے تسلیم، سلامت رہو گے، اور مسلمان ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرے گا۔ جب قیصر روم نے یہ بات سنی تو وہ سمجھدار تھا بادشاہ، یعنی کسرا کی طرح بادشاہ نہیں تھا فارسیوں کی طرح، فارسی چونکہ مجوسی تھے، یہ جو ہے رومی جو ہے تقریباً یعنی یہ سمجھیے عیسائی مائل تھے، یہ لوگ عیسائی کی طرف تھے۔ لہذا قیصر نے کیا کیا، اس وقت ابو سفیان، صحیح بخاری کی جو روایت ہے، ابو سفیان اس وقت شام ہی میں تھے، اور ابو سفیان چونکہ مدینہ والوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا نا، میسا جو صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو یہ امن کے ساتھ یہ لوگ تجارت کر رہے تھے مدینہ والے، قریش والے۔ لہذا ابو سفیان کہتے ہیں کہ ان دنوں ہم وہیں پر تھے، قیصر نے ہمیں بلوایا، پورے لوگوں کو بلوایا، کہا کہ جو لوگ وہاں سے آئے ہیں ہاں یثرب کی طرف سے ان تمام کو بلا کے لاؤ، مکہ والے۔ لہذا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابو سفیان اور ان کے ساتھی جو وہاں پر تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، قیصر نے ان سب کو بلایا اور کہا کہ تم میں سردار کون ہے؟ تو ابو سفیان سامنے آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور پھر ان کے ساتھیوں سے کہا کہ تم ادھر پلٹ کر کے منہ کرو۔ جو ابو سفیان کے ساتھی تھے کہا کہ تم ادھر پلٹ جاؤ، ابو سفیان کو کہا کہ تم میری طرف رخ کرو۔ اس کے بعد اس نے چند سوالات ابو سفیان سے کیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا نا کہ یہ لوگ میری کو کہہ دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اللہ کے نبی کے تعلق سے ساری باتیں جھوٹ کہتا، لیکن چونکہ یہ پیچھے سے بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ نے ان لوگوں کو بٹھایا ہے کہ اگر وہ غلط بولے تو تم اشارہ کر دینا کہ وہ غلط بول رہا ہے۔ لہذا ابو سفیان کہتا ہے کہ اس نے ساری باتیں سچ سچ اللہ کے نبی کے تعلق سے بتائی۔ اس نے پوچھا بادشاہ نے کہ کیا اس میں جو ہے اس سے پہلے کبھی تم میں سے کسی نے اس بات کا اعلان کیا ہے نبی ہونے کا؟ کہا ابو سفیان نے نہیں، کسی نے نہیں کیا۔ کہا کہ اس کا خاندان کیسا ہے؟ کہا عالی نسب کا ہے۔ کہا کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور کیا جو ہے چھوڑ دیتے ہیں اسلام کو، داخل ہونے والے زیادہ ہیں یا چھوڑنے والے زیادہ ہیں؟ کہا داخل ہونے والے ہیں، چھوڑنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، سارے داخل ہوتے ہیں۔ کہا تم کو کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ کہا تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، جھوٹ سے روکتا ہے، سود سے روکتا ہے، حرام کاری یعنی زنا سے روکتا ہے، اسی طرح جو ہے حلال کھانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ ساری باتیں ابو سفیان نے پے در پہ ایک ایک بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ آپ سوچیں، مطلب چاپلوس آدمی تو تعریف کرتا ہی ہے نا آپ کی، ایک آدمی جو آپ کے ارد گرد بھٹکنے والا ہو، آپ کے پاس جو ہے چائے ناشتہ کرنے والا ہو، آپ اس سے جا کر کے اپنی تعریف پوچھیں تو وہ تو کرے گا ہی، یا چار لوگ آپ کی تعریف اس سے پوچھیں گے تو وہ کرے گا۔ تعریف تو اصل وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے، جو آپ کو ناپسند کرتا ہے، اپنے ناپسندیدگی کے باوجود آپ کی تعریف کرے کہ نہیں بھائی یہ شخص بڑا ایماندار ہے، وہ شخص بڑا اچھا ہے۔ ہاں یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ابو سفیان نہ چاہتے ہوئے مجبوری میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اچھی صفات بیان کی، اور اگر جھوٹ بول رہا ہوتا اچھی صفات میں تو اس کے ساتھی بتا دیتے نا، لیکن اس نے ساری باتیں سچ کہی۔ اور پھر
اس میں یہ بھی پوچھا تھا کیا وہ تم سے مال و جائیداد کا سوال کرتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی اجر چاہتا ہے؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں مانگتا ہے وہ تو تیار ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس کو پیشکش بھی کی لیکن وہ یہ سب لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جب ختم ہوئی بات تو پھر اس نے قیصر نے بتایا ساری باتیں کہ میں نے تم سے یہ کیوں پوچھا، اور آخر میں اس نے کہا کہ نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، اور لوگ جب ان کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ کر کے نہیں جاتے۔ لہذا اس کا بھی رسپانس تقریباً پازیٹیو تھا، ہاں اس نے بھی اچھا رسپانس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ تو یہ خطوط کا جو سلسلہ تھا یہ بڑے پیمانے پر چل رہا تھا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ خطوط کا سلسلہ اللہ کے نبی نے خیبر سے پہلے کر دیا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے موقع ملتا لوگوں کو اور بادشاہوں کو اور عمراء کے نام پر خطوط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک خط سبب بنا جنگ موتا کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بصرہ کا جو بادشاہ تھا، بصرہ کا شاہ بصرہ جو ہے حارث بن عمیر ازدی، اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول شرحبیل بن عمرو کو بھیجا تھا خط دے کر کے کہ جاؤ اور اس بادشاہ کو خط دو بصرہ کے، اور اس کو جو ہے اسلام کی دعوت دو۔ لہذا یہ خط جب اس بصرہ کے بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے وہ خط لیا، خط کو بھی پھاڑا اور حضرت شرحبیل بن عمرو کو قتل کر دیا۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سمجھیے 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے، ہاں کہ اس نے جو ہے صحابی رسول جو قاصد بن کر کے گئے تھے ان کو قتل کر دیا۔ اور اس زمانے میں خط لے جانے والے کو قتل کرنا جنگ کا اعلان کرنا، اور اس سے بڑھ کر بھی تھا، اس سے بڑھ کر کے تھا، جنگ سے اعلان سے بڑھ کر کے تھا۔ اور یہ سب سے بڑی جنگ تھی، جنگ موتا۔ آج تک عالم اسلام میں جتنی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی، اس میں سب سے خطرناک، سب سے بھیانک جنگ تھی۔ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ اس میں مسلمانوں سے کئی گنا بڑھ کر کے تھے دشمن، حالانکہ مسلمان بھی جو ہے ایک بڑی تعداد میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمانوں کا لشکر تھا، بعض علم نے کہا 3000 کا لشکر تھا، 3000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا، اور اس کے مقابل میں 1 لاکھ تھے جو رومی تھے، عیسائی تھے، ہاں وہ 1 لاکھ کے قریب تھے۔ آپ سوچیں کہ ایسی خطرناک جنگ، ایسی گھماسان کی جنگ کہ مسلمانوں کے ساتھ گتم گتھا ہو گئی۔ 3000 کا لشکر مسلمانوں کا اور سامنے 1 لاکھ، بعض لوگوں نے کہا 2 لاکھ تھے، پر اس میں اختلاف ہے۔ اگر 1 لاکھ بھی ہو تو کم بڑی فوج ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، اور یہ پہلی جنگ تھی جو رومیوں کے ساتھ ہو رہی تھی، ورنہ تو مسلمان مشرکوں کے ساتھ لڑ رہے تھے نا، یہاں پر مشرکین کے ساتھ جنگ چل رہی تھی۔ یہ پہلی جنگ تھی جو قیصر کے بادشاہ، یہ جو ہے رومی بصرہ کے بادشاہ کے خلاف تھی، رومیوں کے ساتھ جنگ تھی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک کے بعد دیگرے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت زید بن حارثہ سپہ سالار ہوں گے اگر وہ شہید ہو جائے، ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہے سپہ سالار ہوں گے اگر وہ بھی شہید ہو جائے، ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ جو ہے سپہ سالار ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا جذبہ، آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ یہ سپہ سالار ہوں گے اور یہ شہید ہو جائے تو ان کے بعد سپہ سالار ہوں گے فلاں، تو گویا ایک طرح سے ان کو بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ کی یہ آخری جنگ ہے، آپ لوگوں کی یہ آخری جنگ ہے گویا۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت، کہ صحابہ کرام گئے اتنے سخت حالات میں، ایسے سخت جنگ میں بھی صحابہ کرام نے شرکت کی، جواں مردی سے جنگ کی۔ ہاں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، حضرت جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا سنبھالا، کمان سنبھالی، آپ کمانڈر بنے، اور حتیٰ کہ حضرت جعفر کا ایک ہاتھ شہید ہوا، دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، دوسرا ہاتھ شہید ہوا جو ہے اپنے جسم سے پکڑ لیا، جو ہے علم کو، جھنڈے کو گرنے نہیں دیا مسلمانوں کے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ حضرت جعفر کو بھی مکمل شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم سنبھالا اور جو ہے جنگ لڑنے لگے، اور جو ہے جواں مردی سے بڑی ہی سخت جنگ ہوئی، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب 3 سپہ سالار شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعین نہیں کیا تھا اب کیا کیا جائے۔ پھر مسلمانوں نے باہمی مشورہ کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
سپہ سالار بنایا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ اس معاملے میں بڑی جو ہے وہ یعنی جنگی داؤں پیچ کو بڑے اچھے انداز میں وہ جانتے تھے، لہذا ان لوگوں نے چونکہ دیکھا کہ مسلمان جو ہے پسپا ہو رہے ہیں، مطلب ایسا ہے کہ مسلمان یہ حاوی ہو رہے ہیں، مشرکین جو ہے رومی حاوی ہو رہے ہیں، لہذا حضرت جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پلان بنایا. وہ یہ پلان بنایا کہ ہم لوگ جو ہے آگے بڑھیں گے، جنگ کریں گے اور دھیرے 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 ہم پیچھے ہٹیں گے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم کوئی جنگی چال چل رہے ہیں. اور ہوا ایسے ہی کہ مسلمان وہاں سے نکل گئے، یعنی رومی مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکے، وہ ڈر گئے رومی اور پیچھے ہٹ گئے. اور مسلمان جب پیچھے ہٹے تو پھر وہ لوگ آگے نہیں بڑھے اور جو ہے مسلمان جو ہے مطلب صحت و سلامتی کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا. لیکن اس جنگ کا اثر یہ ہوا نا کہ مسلمانوں کی چاروں طرف یہ بات پھیل گئی کہ مسلمانوں نے رومیوں کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے. چونکہ مسلمانوں نے بڑا نقصان رومیوں کو پہنچایا تھا اس جنگ میں. انشاءاللہ اس کی تفصیلات مزید ہے، وہ آگے کے درس میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے. لیکن یہ معرکہ بڑا ہی شاندار رہا اور بہت سخت جنگ رہی. مسلمانوں نے جواں مردی کے ساتھ لڑا. حضرت خالد بن ولید نے اپنی سمجھداری سوجھ بوجھ سے مسلمانوں کو اس جو ہے رومیوں کے نرغے سے نکالا اور پھر جو ہے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے جو ہے صحت اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹا دیا. یہ لوگ نہ شکست ہوئی نہ ان لوگوں کی جیت ہوئی. ایک طرح سے سمجھیے مسلمانوں ہی کی جیت ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے لشکر کے باوجود یہ مسلمانوں کو ختم نہیں کر پائے تھے. لہذا اللہ رب العالمین نے بچایا. اس غزوے سے متعلق مزید کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے. اور اس کے بعد اگلے درس میں جو چیزیں بچی ہوئی ہیں ہمارے پاس، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ فتح مکہ کی بات آئے گی. فتح مکہ ہم دیکھیں گے. اس کے بعد غزوہ تبوک ہے، غزوہ طائف ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آخری لمحہ اور آخری ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہمارا یہ درس مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات سے دروس عبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.